الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ بضعۃ منی صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کرے سیدہ فاطمہ زہرا کے توسل کرنے. یا فاطمہ الزہرا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة سے دعا ہے ہم سب کی یہ کلی عبادت پورے منظور فرمائے. بانی مجلس برادر محمد الیاس کی جانب سے مجلس رضائی اور نیاز کا تمام کے اقدامات ان کا یہ قبول منظور فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت کے امام زمانہ کی جلد ظہور کے لیے باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انتہائی اثر انداز سے پہلے بزرگان آپ عزیزان کی بارگاہ میں ذکر محمد آل محمد پڑھ گئے ہیں. ماشاءاللہ. میں بھی چاہوں گا اگر آپ کی ذہنی آمادگی ہو، آپ کی اجازت ہو، مختصراً عرض کروں. کے بعد بھی بزرگان ہیں جو آپ کی بارگاہ میں خطاب فرمائیں گے. الحمدللہ ایام ازا ماہ محرم سے اب تک ہم مومنین دنیا جہاں کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں وہاں ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں. یہ جس طرح جسم کے لیے ایک کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کے لیے غذا ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے روح کے لیے یہ ذکر محمد و آل محمد روح کی غذا ہے. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم مجالس عزاداری کر کے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ محرم سے اب تک یہ جو سلسلہ جاری ہے عزاداری کا، ذکر حسین کا، ذکر اہل بیت کا، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ کیونکہ ہم ذکر کر کے تمہیں یاد دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ تم میں بھول جانے کی عادت ہے. نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں علی کا مقام بتایا تھا، تم بھول گئے تھے. نبی نے خندق میں علی کو کل ایمان کہا تھا، تم بھول گئے تھے. نبی نے تمام مقامات پر علی کا مقام بتایا تھا، تم بھول گئے تھے. نبی نے غدیر میں علی کو مولا بنایا تھا، تم بھول گئے تھے. نبی نے سیدہ کا ذکر بیان کیا تھا، نبی نے سیدہ کی عظمت بیان کی تھی. نبی سیدنا میں پیغمبر اسلام فاطمہ زہرا کے استقبال میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تم بھول گئے. اور ہم یہ ذکر حسین کر کے، ذکر سیدہ کر کے تمہیں یاد دلانا چاہتے ہیں، عشیب یاد دلانا چاہتے ہیں، مدیب یاد دلانا چاہتے ہیں. فاطمہ زہرا کا مقام. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ
سبحان ہم اللہ تمہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ سبحان مقام سیدہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہم ہمارے ملت کے جوان، ہمارے ملت کے بزرگان، ہمارے ملت کے چھوٹے بچے ان مجالس میں آ کر، ان جلوسوں میں آ کر ایک پیغام لے کر آتے ہیں تمہارے لیے انشاءاللہ. کہ اگر تم میں ذرے برابر کوئی غیرت ہے جاؤ آپ بھی ان مجالس میں آ کر دیکھو. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مجالس ہماری سرعام ہوتی ہے، ہم نے کبھی چھپ کر کوئی پروگرام نہیں کیا ہے. ہماری یہ مجالس، ہمارے یہ جلوس سرعام ہوتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، ہماری گھروں میں ہوتے ہیں، چوکوں پر ہوتے ہیں، ہر جگہ پر یہ پیغام دیتے ہیں، عزاداری کا پروگرام منعقد کرتے ہیں اور ساتھ میں یہی بھی کہتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، آؤ ان مجالس میں آ کر دیکھو، آؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تمہیں بتایا کیا جا رہا ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے. اور ہاں یاد رکھنا، ہم نے یہ پروگرام جو کبھی چھپ کر نہیں کیا ہے اور قیامت تک کے لیے ہر آنے والے ملک کے لیے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے جلوسوں کے دروازے، مجالس کے دروازے ہر قیامت تک آنے والے ہر ملک کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ حر بن کر آؤ گے، ہمارے جوان علی اکبر کر آپ کا استقبال کریں گے. اگر حرملا بن کر آؤ گے تو آج بھی ہمارے پاس مختار موجود ہے جو تمہیں سفید سے بنا کرے گا. اگر آپ غربت کر آؤ گے تو ہمارے جوان علی اکبر بن کر آپ کا استقبال کریں گے. اگر حرملا بن کر آؤ گے تو آج بھی ہمارے پاس مختار ہے جو تمہیں زندہ کرے گا. ہاں ہم جو یہ مجالس کرتے ہیں، یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں. ماہ محرم گزر چکا، ماہ محرم میں بھی ہم نے مجالس عزاداری جلوسوں کا سلسلہ جاری رکھا اور الحمدللہ یہ ایام فاطمیہ بھی بہت دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی فاطمہ زہرا کے ماننے والے بس رہے ہیں، وہی فاطمہ زہرا کا ذکر کر رہے ہیں. آخر کیا فائدہ ملتا ہے ہمیں، آخر کیا نتیجہ ملتا ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے. یاد رکھنا، یہ جو ہم حسین مولا مظلوم کربلا کی عزاداری کرتے ہیں، اہل بیت کے غم میں جو عزاداری کرتے ہیں، تو عزاداری کا بڑا فائدہ ہے، ہمارے روح کو سکون ملتا ہے. اور یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. یہ جو ہم جو نوجوان جو مومن پہلے سفید لباس پہنتے تھے، اب ان ایام عزا میں سیاہ لباس پہنتے ہیں. جو چپل کے ساتھ چلتے تھے اب وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، وہ جلوسوں میں جاتے ہیں. دنیا کے سب کاموں کو ترک کر دیا، اب ان پروگرام میں آ کر شرکت کی. تو یاد رکھنا، حسین مظلوم کربلا کی یہ جو عزاداری کے ایام گزرے ہیں، فاطمہ زہرا کی عزاداری کے ایام چل رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ یہ جو عزاداری کر رہے ہو، آپ کو جناب امام حسن مصطفیٰ کہتا ہے، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں حسین کے عزاداروں کو جنت میں لے جاؤں گا. اور یہ بات یہاں تک تمام نہیں، جناب امیر ایک لفظ پر روایات موجود ہے. امیر المومنین جناب علی علیہ السلام یہ جو کہتا ہے کہ میں ساقی کوثر ہوں، حسین کے عزاداروں کو کوثر کے جام پلاؤں گا. یہ بات یہاں تک تمام نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزادار جنت میں نہ جائیں گے. اور اب یہ بات یہاں تک تمام نہیں ہوئی. جناب پیغمبر اسلام بھی کہتا ہے، میں شافی محشر میں حسین کے عزاداروں کی شفاعت کروں گا. اب یہ بات نبی تک بھی تمام نہیں ہوئی. خدا کہتا ہے حسین کا عزادار ایک آنسو لے کر آئے، میں جہنم کی آگ بجھا دوں گا. سبحان اللہ. اور یہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ایام فاطمیہ دراصل ایام اسلام ہے.
دراصل ایام مدافع اسلام ہے، ایام ولایت ہے. ان ایام میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یاد منائی جاتی ہے. توجہ ہے نہیں؟ بسم اللہ تھک گئے تو مجھے اشارہ کرنا، میں یہی دعا کر. ان ماشاءاللہ ایام میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جو تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ایام مدافع ولایت ہے. اور الحمدللہ ہمارے تمام ائمہ نے ولایت کا حقیقی پیغام دیا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی کسی باطل کے آگے جو ہے آپ کو جھکنا نہیں ہے. حق کی حمایت میں چاہے تمہاری جانیں چلی جائے جانے دو، تمہارا مال چلا جائے جانے دو، تمہیں اپنی اولاد قربان کرنی پڑے کر دو، لیکن حق کی حمایت میں رہنا. اور اہل بیت کی ولایتی حقیقت میں خدا کی جانب حقیقت میں حقیقی ولایت ہے. خدا نے یہی کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. ہدایت کے ساتھ خدا نے اپنے حبیب کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ. اب دین تو بہت ہی ایک الگ موضوع ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ دین حق آیا ہے. مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ دین حق سے کیا مراد ہے؟ دین حق سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے معصوم نے فرمایا والولایت ہی دین الحق. فرماتے ہیں ہماری ولایت ہی دین حق ہے. تو مجھے جملے کہنے کا بھی حق ہے. جہاں کہیں اہل بیت کی ولایت ہے وہاں دین حق ہے، جہاں کہیں اہل بیت کی ولایت نہیں ہے وہاں دین حق بھی نہیں ہے. اور ہمارے اہل بیت نے جو ہے جب بھی دین پر مشکل وقت آ گیا تو وہ میدان میں آ گئے. الحمدللہ ہمارے سردار میدان میں ٹکنے والے ہیں، میدان سے فرار کرنے والے نہیں ہیں. میدان میں آ کر انہوں نے چاہے وہ الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی یہ سارے میدان ہمارے ہیں، چاہے وہ عشیر کا میدان ہو، چاہے وہ غدیر کا میدان ہو، چاہے وہ مباہلہ کا میدان ہو، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، تمام میدان ہمارے سرداروں نے ہی فتح کیے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کے حوالے سے میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ وہ ایک تو نگاہ مرکز الہی بنی ہے. ایک مرتبہ جو ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ سیدہ فاطمہ زہرا تطہیر کے میدان میں، چادر تطہیر کے میدان میں سیدہ فاطمہ زہرا جب آتی ہے تو وہاں جناب پیغمبر اسلام بھی موجود ہوتے ہیں، جناب امیر المومنین بھی ہوتے ہیں، امام حسن بھی ہوتے ہیں، امام حسین بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن ایک مقصد میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے حسب، دوسرا ہوتا ہے نسب. نسب ہوتا ہے کہ اس کا خاندان کیا ہے، خاندان کیا ہے. حسب کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کیا ہے. ہم بھی اپنا تعارف کراتے ہیں، بھائی میرا بابا یہ کام کیا کرتا، میرا دادا یہ کام کرتا، میرا بھائی یہ کام کیا کرتا، وہ پوچھے گا تو کیا کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے حسب، خاندان کے حوالے سے ہوتا ہے نسب. اب سیدہ کا اگر نسب دیکھا جائے تو سیدہ کا نسب یہ ہے کہ جس کا بابا رسول ہو، جس کا شوہر علی ولی ہو، جس کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہو. اب اس کا حسب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا جس میدان میں، جس جگہ پر پیغمبر بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہے، حسن حسین بھی موجود ہے، لیکن جب یہ چادر میں جمع ہوتے ہیں تو خدا کے پیغمبر اسلام کہتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے. تو اس وقت فرشتے پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اب خدا یہ نہیں کہتا کہ یہ نبی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. نہیں، فرشتوں کو جو خدا تعارف کروا رہا ہے وہ فاطمہ زہرا کے ذریعے کروا رہا ہے کہ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا.
جناب فاطمہ زہرا کی حیثیت اگر اسی طرح مباہلے میں بھی یہ بہت طویل موضوع ہے، یہ میں نہیں پڑھنا چاہتا. سیدہ فاطمہ زہرا اور بھی بہت سارے میدانوں میں آئی ہے دین کے دفاع کے لیے، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک ایسا میدان جہاں جس دربار میں فاطمہ زہرا کا بابا ہمیشہ اپنے خاندان کی عظمت بیان کیا کرتا تھا، اب سیدہ فاطمہ زہرا گھر سے نکلی ہے ولایت کے دفاع کی خاطر، دین کے دفاع کی خاطر. عزاداروں مختصراً عرض کروں گا، جناب فاطمہ زہرا ایک مرتبہ جب دربار میں آتی ہے تو وہ ملعون بیوی کو حق دینے سے انکار کرتے ہیں. عزاداروں ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کے پاس اپنے بابا رسول کی لکھی ہوئی سند موجود تھی جو دربار میں پیش کی. عزاداروں نبی کے ہاتھوں سے وہ لکھی ہوئی سند جب دربار خلافت میں پیش کی گئی تو وہ ملعون ماننے سے پھر بھی انکار کرتے ہیں اور سند کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. عزاداروں یہ باتوں میں آسانی سے پڑھ گئے، آپ سن گئے، لیکن وہ کیا غضبناک لمحہ ہوگا جب فاطمہ زہرا کونین کے سردار محمد مصطفیٰ کی بیٹی علی مرتضیٰ کی زوجہ حسنین کی ماں دربار میں سرعام آتی ہے اور نبی کے سند پیش کرتی ہے، سند کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. عزاداروں جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے لے کر وہ سند کے جب ٹکڑے لے کر کے زمین پر بکھیر دیے جاتے ہیں، سلمان آتا ہے وہ سند کے ٹکڑے سمیٹتا ہے. عزاداروں روایات میں ملتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کہ جب یہ سند کے ٹکڑے ہوئے تو دربار میں آنے سے پہلے بیوی کے بال سے آتے، لیکن دربار کو واپس آنے کے بعد